ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى في موضع آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم. دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کے طرف گئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم اور آپ رجب المرجب کے اختتام کے کگار پر آ گئے ہیں. کل یا پرسوں شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے گا اور اس کے بعد فقط ایک مہینے کی دوری اور ایک مہینے کا فاصلہ ہمارے اور رمضان کے درمیان ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ کل 27 رجب جس کی شب میں ہم اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے عبادت و ریاضت کا ماحول بنایا، نوافلیں پڑھی، ذکر و اذکار کیے، تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا. اور یہ اس لیے کہ یہ شب معراج کہ جس رات میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری مخلوق میں چاہے وہ گروہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیدار کیا ہو. اور اگر کوئی عقیدہ رکھے
کسی غیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے تو وہ کافر ہو جائے گا کہ دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ ہاں جب ہم سب سنی صحیح العقیدہ مسلمان کل بروز قیامت جنت کا ہمیں مشدہ دیا جائے اور ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم جنت میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے تلذذ حاصل کریں گے، فائدے اٹھائیں گے، اور وہ ایسی نعمت کہ جس کا تصور بھی ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ اس کے محلات کیسے ہوں گے، وہاں کے کھانے کیسے ہوں گے، وہاں کے اشیاء کے ذائقے کیسے ہوں گے، وہاں کی نہروں کی پانی کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کا کلر کیسا ہوگا، اس کی تاثیر کیسی ہوگی، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ جب یہ ساری لذتیں بندہ مومن کو جنت میں دی جائے گی تو رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم خوش ہو اور خوب سیر ہو کہ تم نے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، یا کچھ سیرابی باقی رہ گئی ہے؟ تو سب عرض کریں گے مولا کریم ہم نے خوب سیر ہو کر تیری نعمتوں سے تلذذ حاصل کیا اور ہم خوش ہیں، اور ہم نے جی بھر کے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا کسی اور چیز کی حاجت ہے؟ تو بندے عرض کریں گے کہ مولا کریم نہیں، ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، ہمارے گمان، ہمارے وہم و گمان اور ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہمیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ جو بندوں کے نظروں کے سامنے حجاب ہے وہ حجاب ہٹا دے گا، تمام جنتی جنت میں ہوں گے، اور جنتی جنت میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے بے کیف دیدار کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اب وہاں پر تمام جنتیوں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور وہ ایسا دیدار ہوگا اور دیدار کی وہ کیفیت ہوگی، ایسی کیفیت بندوں پہ طاری ہوگی کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے کے بعد اسی میں مستغرق اور منہمک ہو جائیں گے، اور جنت کی ساری لذتوں کو بھول جائیں گے، یعنی جنت کی ساری لذت اس دیدار کی لذت کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ جو آشائشیں اور جو لذتیں انہیں جنت میں حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے سے جو لذت انہیں حاصل ہوگی، اس لذت کے سامنے جنت کی اشیاء اور اس کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن دنیا میں جاگتی آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہوا کہ آپ نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھا۔ اس لیے اس رات ہم خوشی مناتے ہیں، خوشی اس بات کی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں سے کچھ تحفے بھی لے کر آئے، اور وہ تحفہ کیا ہے وہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے اس تحفے کی قدر مسلمان کا بچہ بچہ نہ کر پائے، یہ دوسری بات ہے۔ ایسا عظیم تحفہ کہ دوسری امتوں کو اس طرح کا تحفہ نہیں دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے واپسی میں ملاقات ہوئی، غالباً چوتھے آسمان پر، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو کیا عطا فرمایا اور آپ کی امت کے لیے کیا عطا فرمایا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 50 وقتوں کی نماز عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ بہت زیادہ ہے، آپ واپس جائیں اور کم کرا کے آئیں، آپ واپس جائیں اور کم کرا کے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی، ایک روایت میں آیا 10 نمازیں کم کی، لیکن حضور محدث کبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح 5 نماز والی روایت ہے، زیادہ قوی 5 روایت والی نماز ہے، 5 نماز والی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی، اب 45 نماز میری امت پر، 45 وقت کی نماز میری امت پر فرض گردانی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میرا تجربہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیں۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر، ان کی گزارش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کی، 40 ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کتنی کم ہوئی؟ تو فرمایا 5 نماز اور کم کر دی گئی، 40 ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ 5 کرتے کرتے یا 10 کرتے کرتے معاملہ 40 تک پہنچا کہ 40 کم کر دی گئی، اب 10 نماز بچی۔ 10 وقت کی نماز ایک دن میں میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ واپس جائیں اور کم کرا کے آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ تو کہا کہ 5 وقت کی اور کم کر دی گئی، اب فقط 5 وقت کی نماز باقی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ واپس جائیں، میری امت پہ تو فقط 2 وقت کی فرض تھی، وہ تو اس کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے، میرا تجربہ ہے، آپ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب جاؤں پھر دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں، مجھے اللہ سے مزید کم کرانے میں حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو غیب سے ندا آئی ہے محبوب کہ ہم نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ، اس کی بات تبدیل نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، غیب سے ندا آئی کہ ہم نے 50 کہا تو اب 50 ہی ہے، تمہاری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم انہیں 50 وقت کا ثواب دیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے وعدوں میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی واپس نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو عظیم تحفہ ہے نماز کا تحفہ، کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو نماز ہی میں مستغرق ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی حالت قعدہ میں ہے، اسی میں مستغرق ہیں وہ فرشتے۔ کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے ہی میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع سے اٹھے گا نہیں، رکوع ہی میں اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اس کی عبادت کرے گا۔ جو قعدہ میں ہے وہ قعدہ میں رہے گا، اپنی حالت، اس کی حالت میں کوئی، ان کی حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نبی پاک نے سوچا ہوگا کہ میں کیسے واپس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی عظیم نعمت میری امت کے لیے، اتنا پیارا تحفہ میری امت کو جو مجھے معراج میں عطا ہو رہا ہے، دیدار الہی کرنے کے بعد جو نعمت مل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سب کے سب ختم کر دی جائے، اور جو 5 بچی ہے وہ بھی منع کر دی جائے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے واپس جانے میں شرم محسوس کر رہے ہو،
اور امت کا بھی خیال ہو کہ امت کہیں اس عظیم نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، کہ جو بندہ نماز پڑھے گا تو نماز اسے برائی کی طرف قدم نہیں اٹھانے دے گی، فحاشی کی طرف اسے قدم نہیں اٹھانے دے گی۔ بندہ اگر نماز پڑھ کے بھی برائی کرے تو اب یہ اس کی کمزوری، اس کی کمی ہے، نماز تو اسے روک رہی ہے۔ نماز کا نام کیا ہے؟ نماز کہتے ہیں عربی میں صلاۃ کو۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتا ہے، مغفرت بھی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھو یہ تینوں چیز نماز میں موجود ہیں۔ بندہ نماز میں دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، بندے کے لیے نماز رحمت بھی ہے، اور اگر بندہ مومن 5 وقتہ نمازوں کی پابندی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے گھر کے باہر ندی ہو اور وہ روزانہ دن میں 5 وقت اس میں غسل کرے، اس میں نہائے، تو بتائے کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھے، یہی حال اس شخص کا ہے جو 5 وقتہ پابندی سے نماز پڑھے۔ تو 5 وقتہ نماز یعنی ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو کچھ اس نے گناہ کیا وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان اگر جمعہ پڑا اور اس کے بعد دوسرا جمعہ پڑا، رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد آئندہ رمضان کے روزے رکھے، تو درمیان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگر وہ کبیرہ سے بچتا رہے، اگر وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دے، اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو معراج میں آپ نے عالم برزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن پہ یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے کہ ان کا سر صحیح سالم ہے، اور پھر فرشتے، عذاب دینے والے فرشتے ان کے سر کو پتھر سے مار کر کچل دیتے، پھر اس کے بعد ان کا سر صحیح سالم ہو جاتا، پھر فرشتے پتھر مار کے اس کے سر کو کچل دیتے، پھر اس کا سر درست ہو جاتا، پھر فرشتے اس کے سر کو پتھر مار کر پھوڑ دیتے۔ تو آپ نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں، انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اور انہوں نے اس نماز کو قضا کر دی، نماز کو نہ پڑھا اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اس بات کی انہیں سزا دی جا رہی ہے کہ نمازی نماز پڑھے تو اس کو جو فضیلت اور جو نعمتیں ملنی ہیں اور زندگی میں جو سکون و اطمینان حاصل ہونا ہے، اگر وہی نمازی، وہی شخص نماز کو ترک کر دے اور نماز میں مستغرق نہ ہو تو ایک تو گناہ کبیرہ کہ اہم العبادات ہے، اسے ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ایمان اور توحید کے بعد جسے اہم العبادات کہا گیا، نماز اگر اسی کو ترک کر دے بندہ تو اب یاد رکھے اس کے دل سے سکون و اطمینان اور چین چھین لیا جائے گا، اب اس کی زندگی میں سکون نہیں رہ جائے گا، اب پریشانی ہی پریشانی، بے اطمینانی ہی بے اطمینانی ہے۔ اب سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک تنبیہ کے لیے استعمال کیا گیا الا،
کہ خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا چین، اس کا سکون، طمانینت قلب یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے اہم ذکر وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تحفے کے طور پر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ نماز ہمارے لیے تحفہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھے، امتی اگر نماز پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ جیسے والد اپنے بچے کے اچھے کارنامے کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے اعمال دیکھ کر کہ ان پر ہر جمعہ میں پیش کیے جاتے ایک روایت کے مطابق، تو جو امتی نیک عمل کرتا نبی پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے، اور جو امت کا فرد، آپ کا امتی گناہوں میں ملوث ہوتا، نبی پاک غمزدہ ہوتے اور اس کی مغفرت کی دعا کرتے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ مومن اپنا عقیدہ صحیح سالم کرنے کے بعد نمازوں کی پابندی کرے۔ کہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اور ایسا قرب کہ کسی دوسرے نبی اور دوسرے رسول کو بھی وہ قرب نہیں حاصل ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلہ سے جو عبادت اور جس طرح کی عبادت اور جس شرائط کے ساتھ عبادت اس امت کو عطا کی گئی، کسی دوسری امت کو نہیں ملی۔ کہ آپ خود دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم رسولوں میں سے، جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہے، ان کی امت پر فقط 2 وقت کی نماز فرض، اور اس امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو نماز کا ہر رکن قرب الہی ہے، یوں تو نماز کا ہر رکن اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو قریب سے قریب کرتا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ جس رکن میں قرب ہے اور قریبی ہے وہ حالت سجدہ ہے، کہ جب بندہ مومن سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف۔ نبی پاک نے فرمایا تم سے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس میں دعا کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ بندہ 2 رکعت بھی پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ 1 رکعت میں 2 مرتبہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ اگر وہ دن بھر میں فقط فرض نمازوں اور واجبات کی ہی پابندی کرے تو ٹوٹل 20 رکعت، اس 20 رکعت میں 40 بار سجدہ کرے، اور اگر سنن و نوافل بھی اس میں ملا لی جائے تو اس پہ اور مزید ہے۔ اور بندہ اگر مزید عبادت کرنا چاہتا ہے کہ جسے نماز کی لذت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سرکار مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جس کو نماز میں مزہ مل گیا تو پھر دنیا کے تمام مزے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ کہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کی طرف نظر کرے تو آپ کو ملے گا کہ وہ رات کی تنہائی میں اپنے گھروں میں اپنے کمرے میں ایسے گوشے متعین کر لیتے کہ جہاں پر وہ چھپ کر عبادت کرتے، کوئی انہیں دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نفل پڑھ رہے ہوتے، رات بھر نفل پڑھتے۔ کس لیے پڑھتے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شب معراج بھی مناتے ہیں، شب برات بھی مناتے ہیں، شب قدر بھی مناتے ہیں، اور
جوش و خروش سے ہم یہ تہوار اور یہ دن اور رات مناتے ہیں، اس سے کئی زیادہ جوش و خروش سے ہم جو ہے مسجدیں آباد، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مہنگی چیزیں اور اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیزیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اسی مسجد کو اپنے رکوع اور سجدوں سے آباد کر سکے۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ کہ نماز وہ عبادت ہے، اس کی اہمیت اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے عبادتوں میں سب سے پہلے جس عبادت کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، کہ بندہ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر پیچھے کی راہیں، آگے آنے والی راہیں وہ سب آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی۔ کہ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ کہ یہ روز محشر ایسا دن ہے، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، جان لے لینے والا ہوگا، لیکن وہاں موت نہیں آنی ہے، وہاں سب اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جیسے جس کے گناہ اس طرح اور اس مقدار کا پسینہ اس پر لاد دیا جائے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گردن تک، کسی کے سر تک۔ بعض تو وہ ہوں گے جو اس پسینے میں تیریں گے، اور یہ پسینہ کیوں ہوگا؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس حالت میں سوچیں ذرا، جو یہ جان پگھلا دینے والا دن روز قیامت، کہ جس کی مقدار 50,000 سال کی، اس میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ سوال یہ ہوگا کہ تم پر نماز فرض کی گئی تھی، کیا تم نے نماز پڑھی؟ اور نماز پڑھی تو کس طور پر پڑھی؟ کیا اسے صحیح طور پر ادا بھی کیا؟ اولاً تو یہ ہم نماز ہی پڑھنے نہیں آتے، ہم نماز ہی کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ اس وقت ہم یہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ ہم تمہاری عبادت صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی، تمہاری نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی، تمہارے رکوع اور سجود میں گڑبڑی ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، نبی پاک نے فرمایا جو سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ اور نماز میں چوری یہ ہے کہ بندہ جب رکوع سے اٹھے تو پیٹھ سیدھی نہ کرے، سجدے سے اٹھے تو پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے اس تعدیل ارکان کو واجب قرار دیا کہ جو بندہ اس طرح نماز پڑھے گا اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اور ایسی نماز لے کر جب جائیں گے کل بروز قیامت تو پھر وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو اولاً تو ہم نماز ہی پڑھنے نہیں آتے، جب نماز پڑھنے نہیں آئیں گے تو پھر مسائل کیسے سیکھیں گے، نماز کا طریقہ کیسے سیکھیں گے؟ اور اگر نماز پڑھنے آ جائے یا نماز پڑھ رہے ہیں تب اس پہ بتایا جائے کہ عبادت کو صحیح طور پر ادا کرو، تو یہ خوشی منانا چاہیے کہ مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہماری اصلاح کر دی گئی، ہمیں معلوم ہو گیا۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام کو 5 وقتہ نمازوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ مولا کریم ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو جب تک باحیات رکھے، زندہ رکھے، صراط مستقیم، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔